अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा दिन है क्योंकि पता नहीं कितने ही सालों बाद तीसरा बड़ा डैम जो है इस वक्त पाकिस्तान में बनने जा रहा है और उसकी आज तामीर का आगाज कर दिया गया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब गए दयामिर भाषा डैम की साइट पर, वहां पर आर्मी चीफ भी उनके साथ थे और तमाम इदारों के लोग मौजूद थे जो इससे डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। और कहा यह जा रहा है कि इस इलाके की सिक्योरिटी के लिए एक खास तौर पर आर्टिकल 245 के तहत फौज की एक कंपनी भी वहां पर तैनात की जाएगी ताकि ये काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, तेजी से इसमें कोई रुकावट ना आए और खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान का दुश्मन कोई इस प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो उसको रोका जा सके, इसलिए वहां पे फौज भी जो है लगाई जाएगी। तरबेला डैम और मंगला डैम के बाद ये तीसरा बड़ा जो है ये डैम होगा, दयामिर भाषा डैम, जिससे 4500 मेगावाट सस्ती बिजली तैयार की जाएगी। यानी कि हाइडल पावर प्रोजेक्ट है ये, और जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जरूरत है। यही नहीं बल्कि 12 लाख एकड़ बंजर जमीन भी काबिले ज़राअत हो सकेगी इस प्रोजेक्ट की वजह से। ये कोई छोटी बात नहीं है। पाकिस्तान जिसको हमेशा से फूड बास्केट समझा जाता था, चाहे वो कपास हो, चाहे वो कनक हो, चाहे वो चावल हो, चाहे गन्ना हो, जितनी बड़ी मेजर क्रॉप्स हैं वो पाकिस्तान का एसेट होती थी और वो पाकिस्तान से दुनिया भर में जाती थी। और अब दोबारा हम उस तरफ गामजन हैं क्योंकि हमने देखा कि पिछले कुछ अरसे से, काफ़ी अरसे से इन तमाम बड़ी फसलों की जो है प्रोडक्शन में कमी वाक़या हो रही थी। लेकिन अब अगर 12 लाख एकड़ ज़मीन जो है वो काबिल ज़राअत हो जाएगी तो फिर एक बहुत बड़ा मार्का है और इससे यकीनन हमारे दुश्मनों को बहुत तकलीफ है। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि ये मुझे जो याद पड़ता है नाज़रीन, 1997 में, बल्कि 1996 की वो रिपोर्ट थी, वर्ल्ड बैंक की एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट थी पाकिस्तान एनर्जी सेक्टर के ऊपर, जिसमें दयामिर भाषा डैम का भी जिक्र था और काफी एक लंबा चैप्टर था और उसमें बताए हुए थे प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या होगी, कितना बेनिफिट होगा और अगले 25 साल बाद अगर ये ना बना तो इसकी कॉस्ट क्या होगी और क्या नुकसानात होंगे। वो उसमें पूरी रिपोर्ट थी। उसके बाद कहा जाता है कि जनरल मुशर्रफ के दौर में शौकत अजीज साहब ने भी कोशिश की इसके ऊपर काम किया जाए, लेकिन क्या मसलहतें आड़े आती रहीं। उसके बाद पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत हमने देखा, लेकिन दयामिर भाषा डैम का जिक्र वहीं पे था, लेकिन तामीर का आगाज नहीं किया जा सका था। उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत, जो पिछली हुकूमत थी, इसमें भी हमने बहुत जिक्र सुना, लेकिन फिर क्या मसलहतें आड़े आती रहीं, इंडिया का क्या प्रेशर रहा कि जिसकी वजह से इसकी बाकायदा तामीर का आगाज नहीं किया जा सका। तो आज पाकिस्तान की तारीख का बड़ा दिन है। और नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं कि इससे आपका 12 लाख एकड़ जो ज़मीन है वो काबिल ज़राअत होगी और 4500 मेगावाट बिजली पैदा होगी। न सिर्फ ये बल्कि 16,000 जॉब्स भी इस प्रोजेक्ट में जाएंगी। और फिर आपको मालूम है कि अलाइड इंडस्ट्री, एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट जब बनता है तो उसमें सीमेंट, सरिया एंड व्हाट नॉट, ये सब चीज़ें इसमें एंगेज होंगी। तो एक पाकिस्तान की मईशत का पहिया चलेगा और उस पहिए ने आगे जाकर हमारी सनत को रोशन करना है, जो 4500 मेगावाट बिजली जब वो पैदा होगी। बड़ा यकीनन बहुत बड़ा एक कदम है पाकिस्तान की तारीख में। नाज़रीन, दूसरा ये, आज कमर ज़मान कायरा साहब ने एक वहाँ पे इजलास किया, पीपल्स पार्टी का अपना, उसकी सदारत की और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जो दिलचस्प बात की उसमें मुझे ये लगी कि जो APC, जिसका हम बहुत शोर सुन रहे थे बहुत दिनों से कि जी APC होने जा रही है और शहबाज शरीफ साहब उसको होस्ट करेंगे, आज कमर ज़मान कायरा साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी और चंद एक और अपोजिशन की जमातें तो बहुत संजीदा हैं और वो बहुत कोशिश कर रही हैं। लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि अगर ये APC अगर वक्त पर अभी नहीं होती या जल्दी नहीं होती तो फिर तारीख और पाकिस्तान की अवाम इस बात का फैसला करेंगे कि ये क्यों नहीं APC हो पा रही। इस पर भी बात करेंगे। और दूसरा नाज़रीन, अफवाह है, कंफर्म रिपोर्ट नहीं है। कहा यह जा रहा है कि शायद आज प्राइम मिनिस्टर की और आर्मी चीफ जनरल जावेद कमर बाजवा साहब की मुलाकात हुई और उसके बाद मजीद जो अफवाह निकली वो ये थी कि शायद पंजाब में बड़ी तब्दीली,
یعنی کہ چیف منسٹر پنجاب عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے بھی تبدیلی کا ذکر ہونا شروع ہو گیا اور اس پر ایک افواہوں نے جنم لے لیا اور بہت تیزی سے یہ افواہ پھیل رہی ہے اور ایک ہلچل سی مچی ہوئی ہے اسلام آباد میں اور پنجاب میں بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ دو بڑے کم از کم علیم خان تو اسلام آباد میں موجود ہیں اور بھی شاید جو پروبیبل جن کو آپ کہتے ہیں کہ متوقع کینڈیڈیٹس ہیں چیف منسٹر پنجاب کے لیے، وہ شاید ادھر ادھر ملاقاتیں اور چل رہا ہے اور میاں اسلم اقبال صاحب کا بھی نام آ رہا تھا، کل تک یاور حسین بخاری صاحب کا بھی نام تھا اور اسی طرح محسن گیلانی صاحب کا بھی نام ہے اور یہ چل رہا ہے۔ اب پریشر ہر طرف سے ہے، اس پر بھی ہم اپنے سینئر رپورٹر، ان کے پاس ایکسکلوسیو خبریں ہوتی ہیں، ٹکا خان ثانی، اس سے بھی بات کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ اگر ہم پہلے ٹکانی سے ہی بات کر لیں تو اس کے بعد پھر میں اپنے پینلسٹ کا بھی تعارف کرواتا چلوں گا۔ پروڈیوسر صاحب ٹکا خان ثانی، اگر جی ٹکا، بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا۔ آج سارا دن آپ نے دیامر بھاشا ڈیم کے اوپر بہت اچھی رپورٹنگ دی اور یقیناً ایک بہت بڑا قدم ہے پاکستان کی ترقی کے لیے اور آنے والے دنوں میں یقیناً ہماری جو انرجی کا جو مسئلہ تھا اس کو حل کرنے کے لیے بہت بڑا قدم ہے۔ لیکن آج ایک ملاقات کے حوالے سے افواہ چلی کہ پرائم منسٹر اور آرمی چیف کی ملاقات ہوئی اور اس کے بعد جو بڑی افواہ بنی وہ یہ تھی کہ شاید اس ملاقات کے بعد یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ پنجاب کے چیف منسٹر کو تبدیل کیا جائے گا۔ یہ بھی کیا صرف افواہ ہے یا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ اور جو مطلب آنے والے دنوں میں کون لوگ ہو سکتے ہیں ممکنہ طور پر جو چیف منسٹر پنجاب کی جگہ لے سکتے ہیں؟ حیدر صاحب، ایک تو یقیناً اگر یہ افواہ ہے لیکن ساتھ ہی ایک بات یہ بھی طے ہے کہ سردار عثمان بزدار نے ہٹنا ہے اور یقیناً پرائم منسٹر عمران خان ہی انہیں ہٹائیں گے۔ اور اس حوالے سے میں یہ بھی بتاؤں کہ کچھ عرصے سے یقیناً یہ بہت سی ہلچل مچی ہوئی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 2 دن پہلے یہ ملاقات ہوئی ہے یقیناً 2 بڑوں کی، جس میں پنجاب کے معاملات خاص طور پہ زیر بحث لائے گئے ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جب الیکشن ہوئے تو سب سے پہلے جو نام آیا تھا وہ نام تو میاں اسلم اقبال کا آیا تھا سی ایم پنجاب کے لیے، اور بلکہ کچھ لوگوں نے تو جا کے ان کو خوشخبری بھی دے دی، چونکہ شاہ محمود نہیں تھے تو پھر میاں اسلم اقبال تھے۔ اس کے بعد علیم خان کا نام تھا، محسن لغاری کا بھی نام سامنے آیا ہے اور یاور حسین بخاری۔ یقیناً اس حوالے سے ہلچل ضرور ہے لیکن حتمی فیصلہ پھر بھی وزیر اعظم عمران خان کریں گے اور وہی پہلے بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ ہر موقع پہ سردار عثمان بزدار کو پرائم منسٹر عمران خان نے بڑی سپورٹ کی، اختیار دیا۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں، میں ذرا سا ہسٹری میں جاؤں تو جو وزیر اعظم کے قریب تھے اون چودھری، جب اون چودھری کی شکایت سردار عثمان بزدار نے کی کہ وہ راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں تو انہیں ہٹا دیا گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں شہباز گل جو اب پرائم منسٹر آفس میں موجود ہیں اور وزیر اعظم کے معاملے خصوصی ہیں سیاسی روابط کے، اس سے پہلے جب وہ پنجاب کے ترجمان تھے، جب ان کی شکایت کی سی ایم پنجاب نے کہ وہ مجھے سپر سیڈ کرتے ہیں تو یقیناً انہیں بھی راستے سے ہٹا دیا گیا۔ اس کے علاوہ 2 چیف سیکرٹریز، 3 چیف سیکرٹریز، آئی جیز، پنجاب کی بیوروکریسی سب قربان کر چکے ہیں پرائم منسٹر صرف سردار عثمان بزدار کے لیے، چونکہ وہ ان کو اچھا، نیک اور سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی چھوٹے فیملی کا ہے۔ اور یقیناً جب ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی تو یہ کہا گیا تھا کہ وہ 4 چیزیں ہیں، ایک تو وہ شہری علاقے سے نہیں ہے، تو یقیناً پھر اس میں سردار اسلم اقبال بھی گئے، علیم خان بھی گئے، محسن لغاری بھی گئے، پسماندہ علاقے سے ہیں، ان کے گاؤں میں بجلی تک نہیں، تو یہ کرائیٹیریا تھا یقیناً پرائم منسٹر نے۔ لیکن گورننس کے معاملات ہیں جس کی وجہ سے پریشر ہے عمران خان صاحب پر، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 روز قبل ایک اہم ملاقات ہوئی اور اس کے بعد یہ جو ہے افواہوں نے جنم لیا اور 3 نام سامنے آئے یا 4 نام سامنے آئے، پریشر ہے۔ پریشر ہے یقیناً، ہماری جو مختلف ذرائع سے بات ہوتی ہے بہت ہی زیادہ پریشر ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان صرف سردار عثمان بزدار کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ شاید کوئی ایسی حکومتی شخصیت نہیں۔ یقیناً پرائم منسٹر کی بہت ہی، وہ چونکہ ان کی احساس ہے، مہربان بھی ہیں اور کوشش ہے ان کی کہ سردار عثمان بزدار کو کامیاب کیا جائے، چونکہ وہ اشرافیہ نہیں ہیں۔
प्राइम मिनिस्टर इनको रोल मॉडल समझ रहे हैं कि आम से खाना सही। खाते हैं, लेकिन पार्टी का प्रेशर, कोर कमेटी का प्रेशर, कोर ग्रुप का प्रेशर, इसके साथ साथ पंजाब इतना बड़ा सूबा, ये भी पहले दिन ही मुस्लिम लीग नून या दीगर अपोजिशन जमातें कह रही थी कि हमें तो सूट करता है चूंकि शहरी इलाके से नहीं। असलम इकबाल जैसा बंदा उनको मतलब बेसिकली इशू गवर्नेंस का सामने आ रहा है और जिसके लिए इमरान खान साहब ने बहुत सारे अहम लोग कुर्बान भी किए। जी बिल्कुल, गवर्नेंस का इशू आ रहा है और प्राइम मिनिस्टर इससे पहले आप देखिए हर मामले में प्राइम मिनिस्टर को इंटरवीन करना पड़ता है, बल्कि पूरा एक सीएम का रोल प्राइम मिनिस्टर को अदा करना पड़ता है। प्राइम मिनिस्टर पंजाब के मामलात में बहुत बहुत शुक्रिया टिक्का खान सानी, आपने अपडेट यही इस वक्त एक बड़ी खबर बनी हुई है। हालांकि कहा जाता है कि उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से हर 6 महीने बाद या 3 महीने बाद खबरें आती हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब सारे प्रेशर को छोड़ छाड़ कर उस्मान बुज़दार साहब के हक में वोट दे देते हैं और वही कंटिन्यू करते हैं। लेकिन अब इस दफ़ा देखना पड़ेगा कि क्या होता है, क्योंकि आज उस्मान बुज़दार साहब कोयटा में हैं, बलूचिस्तान गए हुए हैं और हमें नहीं मालूम कि क्या सूरत हाल है। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। चीमा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा रहनुमा पीटीआई लाहौर से सैटेलाइट लिंक से मुझे ज्वाइन कर रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा। आप तर्जुमान हैं पंजाब हुकूमत की। फैसल करीम कुंडी साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, साबिक डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली, स्काइप पर मुझे ज्वाइन करेंगे, अभी थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेंगे। चीमा साहब आपकी इजाज़त से मैं मुसर्रत जमशेद दो चीमा आज माशाल्लाह। ये तो मुसर्रत साहिबा, ये जो इस वक्त टिक्का खान सानी का आपने बात भी गुफ्तगू भी सुन ली होगी, ये हलचल कल मैंने फ़याज़ुल हसन चौहान साहब से भी पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि ये मीडिया सिर्फ रौनक लगाने के लिए और खप रौला और मतलब खबरों में रहने के लिए, रेटिंग लेने के लिए, पता नहीं क्या क्या उन्होंने कहा कि इसलिए ये आप उस्मान बुज़दार साहब का मसला उठाते हैं। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि कोई ऐसा प्रेशर है या नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो मैं क्लियर करूं कि मैं मीडिया को तो बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करूंगी, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर हम इस सारे सिनेरियो को देखें तो एक चीज़ में अपोजिशन ने सक्सेस ली है कि उन्होंने अपनी र्यूमर्स फैक्ट्री बड़े अच्छे से चलाई है और वो किसी हद तक कोई 6 माह बाद और 3 माह बाद कुछ ना कुछ र्यूमर्स फैलाने में कामयाब ज़रूर हो जाते हैं। इसकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं ज़मीर हैदर साहब कुछ लॉजिकल चीज़ें आपसे शेयर करूंगी एंड आई एम श्योर कि आपको समझ आएगी मेरी बात। जी देखें, आज जो पंजाब की परफॉर्मेंस है रिगार्डिंग कोविड-19, उसमें अगर हम सेम पॉपुलेशन के अगर हम सूबे देखें या कंट्रीज़ देखें और जो हमारे से मिलते जुलते थे या हमारे से बेहतर थे, तो उनमें पंजाब की परफॉर्मेंस बेहतर हुई है। ये मैं नहीं कह रही, WHO कह रहा है। मैक्सिको को आप देख लो, तकरीबन 128 मिलियन के लगभग की आबादी, हम 120 मिलियन है। इसी तरह महाराष्ट्र की आबादी भी 114-115 मिलियन है। इन तमाम में जो ये मैं सिर्फ 2 एग्जांपल्स अभी इस वक्त कोट कर रही हूँ, अगर आप कहेंगे तो मैं फिगर्स भी शेयर कर दूंगी। इसमें पंजाब ने बेहतर परफॉर्म किया है और बड़ा ऑर्गेनाइज्ड और बड़ा मुनज़्ज़म तरीके से। तो जिस वक्त भी कोई क्रेडिट जाना होता है सीएम साहब के खाते में, बिकॉज ये तो सबको मानना पड़ेगा कि कोविड-19 में सीएम साहब की परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रही, जहां तक डिसीजन मेकिंग थी, अंदर के जो फैसले थे, और फिर फील्ड में भी उन्होंने तमाम 36 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जहां जहां हमारे हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स बने हुए थे वहां पे उन्होंने विजिट्स पे किए। तो इसलिए ये बड़ी ऑर्गेनाइज्ड, बड़ी वेल प्लान्ड एक अच्छी कैंपेन ये लोग लॉन्च करते हैं। तो देखें, ये अभी चंद दिनों में चीज़ें सामने आ जाएंगी, इंशाल्लाह ये चीज़ें डिफ्यूज़ हो जाएंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस चीज़ का मैंडेट लेके आई है वो बिल्कुल मेरिट है, अकाउंटेबिलिटी है। और इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो पहले दिन से कहा हुआ है, ना ये सीएम साहब के लिए कोई नई खबर है, ना मेरे लिए, ना प्राइम मिनिस्टर के लिए, कि हर कोई जब परफॉर्म करेगा तो वो स्टे करेगा, जो परफॉर्म नहीं करेगा उसको जाना होगा। और ये प्राइम मिनिस्टर साहब के बड़े वाज़ेह हदायत हैं हर एक पार्टी के जो हमारा मेंबर है वो जिस लेवल पे भी उसको ड्यूटीज असाइन। ये नौबत अभी पंजाब के चीफ मिनिस्टर देखें, नहीं पंजाब नहीं, आई डिसएग्री। वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू जरूर हो सकता है, लेकिन मैं इसलिए डिसएग्री करूंगी
کہ پنجاب نے اس وقت تک جتنے بھی ماضی میں یہاں پہ یہ بات ٹھیک ہے کہ میڈیا سٹنٹس، شوبدہ بازی، لانگ بوٹس پہننا، پانی میں کھڑے ہو جانا، کھڑے کھڑے وارڈن کو معطل کرنا، اس طرح کے سٹنٹس نہیں کھیلے گئے، لیکن جو ایک سیریسنس تھی یا جو ایک ڈائریکشن کے ساتھ پراپر ایفرٹ وہ ہم کر رہے ہیں، وہ ہم نے کرتے رہنا ہے. باقی دس از گڈ کہ ہمارا جو کام ہے پرفارم کرنا، کام کرنا، وہ ہم کریں گے. اپوزیشن کا بیسیکلی ایجنڈا اپنا ختم ہو چکا ہوا ہے، ڈیوائیڈڈ ہے. ایک خاندان کے اندر آپ دیکھیں چچا بھتیجی کے ساتھ نہیں ہے، بھتیجی کزن کے ساتھ نہیں ہے، اور جو ہمیں استعفے دینے کے مشورے دیتے ہیں، کبھی پرائم منسٹر سے جب دانت کھٹے ہوتے ہیں تو سی ایم پہ پہنچ جاتے ہیں، اور اپنی لیڈرشپ ابھی باہر چائے پی رہی ہے، سیریں کر رہی ہے. تو اس لیے یہ ایجنڈا لیس ہے اور ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، تو یہ اچھی رومرز پھیلاتے ہیں. تو اس میں ان کو 100 آؤٹ آف 100 دوں گی، اور ہمارا کام ہے کام کرنا، ہم کرتے رہیں گے. چلیں مسرت صاحبہ، آپ کی برادری کے نثار احمد چیمہ صاحب ہیں، انہی سے پوچھ لیتے ہیں. اپوزیشن کی ریومر مل کے میرے بڑے بھائی ہیں جی. نہیں ہماری بہن ہیں، بالکل مسرت بہن ہماری بڑی قابل احترام بہن ہے. تو یہ اپوزیشن کی ریومر مل ہے. اپنے کہتے ہیں ٹکا خان ثانی حالانکہ بڑے منجھے ہوئے رپورٹر اور باتیں بڑی کنفرم ہوتی ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ریومر مل ہے. ٹکا خان ثانی صاحب کی ایک بات بالکل صحیح ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی نظر میں سردار عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ ایک رول ماڈل ہیں. پی ٹی آئی ساری جو ہے وہ عمران خان صاحب کو رول ماڈل سمجھتی ہے، اور عمران خان کے رول ماڈل جو ہیں بزدار صاحب ہیں. صحیح. اس سے اندازہ کر لیں، اور پوری قوم جو ہے کانوں کو ہاتھ لگا کے یہی کہہ سکتی ہے کہ باز آئے اس بلندی ذوق نظر سے ہم. اگر یہ رول ماڈل ہیں تو اللہ ہی پناہ دے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو تو سوٹ نہیں کرتے عثمان بزدار صاحب. نہیں، وہ دیکھیں وہ کوئی بھی ہوں، دیکھیں جب یہ ہے کہ جب لوگ قوم مقابلہ کرتی ہے نا میاں شہباز شریف سے، ان کی پرفارمنس سے، تو پھر یہ ہے کہ زمین آسمان کا فرق، کوئی مقابلہ ہوتا ہی نہیں ہے. تو وہ تو ابھی مسرت صاحبہ کہہ رہی ہیں عثمان بزدار صاحب نے سٹنٹس نہیں کیے، لانگ بوٹس نہیں پہنے، فیلٹ ہیٹ نہیں پہنا، کاؤبوائے ہیٹ نہیں پہنا، اور اس وجہ سے وہ مقابلہ. ہماری بہن دیکھیں جو چاہیں کہیں، لیکن سچ سچ ہوتا ہے، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے. وہ دیکھیں اس طرح یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں کرنے سے حقائق تو مسخ نہیں ہو سکتے، نہ چھپائے جا سکتے ہیں. ہر شعبے میں جس طرح میاں شہباز شریف کی پرفارمنس رہی ہے، میں تو دیکھیں ہیلتھ کو میں اب خود ڈیل کرتا رہا ہوں، بطور ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ بھی میں ڈیل کرتا رہا ہوں. آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں، جتنی امپروومنٹ اس دور میں ہوئی ہے، جتنے نئے ہاسپٹل بنے ہیں، جتنے نئے ہاسپٹل، میڈیکل کالج، اسٹیٹ آف دی آرٹ لیبارٹریز، اسٹیٹ آف دی آرٹ انسٹیٹیوشنز، اور جس طرح ریویمپنگ ہوئی پورا یہ بیسیکل یونٹ سے لے کے ٹیچنگ اسپتالوں تک، کوئی مثال نہیں ملتی اس کی. بجٹری ایلوکیشن دیکھیں اس دور میں، اس سے پہلے کیا تھا اور یہ کہ اب کیا ہے. بات یہ ہے کہ کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے. اب تو یہ جو دوائیاں تھیں، میں آپ کو گزارش کروں زبیر صاحب کہ ہمارے دور میں جو یہ بہترین دوائیاں ملٹی نیشنل کمپنیز کی جو وافر مقدار میں موجود تھیں، آج نہیں ہیں اسپتالوں میں، آج بالکل نہیں ہے. میں نے پوچھا، میں نے ایک سیکٹری صاحب سے پوچھا کہ بھائی وہ کیوں اویلیبل نہیں ہیں، وہ دوائیاں کہاں غائب ہو گئی. ان کا جی دیکھیں وہ جو آپ کے دور میں وہ جو خریدی گئی تھیں، وہ یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ نہیں وہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے ملٹی نیشنل کمپنیوں سے خریدنے کا. ہم تو یہ ہے کہ جو لویسٹ پرائس پہ وہ جو ہمیں آفر کرے گا ہم وہ لیں گے. چنانچہ یہ ہے کہ وہی دوائیاں جو پہلے تھیں ہمارے دور والی جو ایک، چلیں وہ تو صحیح ہے. اچھا، نہ دوائیاں، نہ وہ فیسلٹیز، نہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی، نہ کوئی پوچھنے والا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اس طرح زبانی جمع خرچ سے تو بات نہیں بنتی. جو کام کر کے دکھایا میاں شہباز شریف نے 5 سال میں، اس کا کوئی مقابلہ نہیں. میں تو کہتا ہوں کہ آپ کے پی میں 7 سال ہو گئے ان کو، ان کا کوئی آدمی لے آئیں جس کو ہیلتھ کا پتہ ہو، وہاں کیا کیا انیشیٹو لیے گئے، کتنے اسپتال بنے. میں بھی بتاؤں گا کہ ہم نے کتنے اسپتال بنائے. چلیں بالکل صحیح ہے. چلیں مقابلہ کر لیں انہوں نے کیا امپروومنٹ کی، ہم نے کیا امپروومنٹ. چلیں بالکل صحیح ہے. لیکن یہ جو اب مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی ٹویٹ کیا کہ جی یہ دیامی بھاشا ڈیم جو ہے یہ اس پر اپنی تختی لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو آپ کے پاس تو موقع تھا، آپ لوگوں نے کیوں نہیں بنا لیا یہ ڈیم؟ زمیر صاحب دیکھیں، اگر پھر کہا یہ جاتا ہے کہ جب بھی میری گزارش سن لیں. چلیں جی، گزارش یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے کوئی ترجمان کہیں وہی بات جو آپ نے ابتدائیے میں کہی کی تھی، جب اب بھی آپ فرما رہے ہیں، تو وہ تو قابل فہم ہے. لیکن آپ سے یہ توقع نہیں ہے کہ آپ یہ ہے کہ کوئی یعنی یہ اس طرح کا کوئی انفیئر انالیسس کریں اور اس طرح کی رائے دیں. دیکھیں بات یہ پوری دنیا کو پتہ ہے
کہ پرائم منسٹر صاحب سے بھی یہ توقع ہے کہ وہ تو ظاہر ہے کہ وہ تو ہر چیز اپنی نائلی اور بد انتظامی کا ملبہ پچھلی حکومتوں میں ڈالتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ آج تک کسی نے کچھ نہیں کیا. حالانکہ یہ پرائم منسٹر صاحب جو موجودہ یہ اس وقت اپوزیشن میں تھے, تو یہ 2006 میں انہوں نے فرمایا کہ جناب یہ نواز شریف مسلم لیگ نون کی اور پیپلز پارٹی کی حکومتیں جو ہیں بہت بہتر تھیں مشرف سے. یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں, آپ نے بھی سنا ہوگا. اچھا دیکھیں, یعنی دیا میر بادشاہ ڈیم کے بارے میں حقائق یہ ہیں کہ اس کی پلاننگ مکمل ہوئی ہمارے دور مسلم لیگ نون کے دور میں, اس کی ڈیزائننگ مکمل ہوئی, اس کے لیے جگہ ساری ایکوائری ہوئی جو بہت بڑی بات تھی. جگہ ساری ایکوائری ہوئی اور بڑی خطیر رقم خرچ کر کے پھر بجٹی ایلوکیشن جو ہوئی 2018-19 کے بجٹ میں, آپ کو یاد ہے. اور یہ کہ اس کے بعد 2-3 مہینے کے بعد انہوں نے ٹیک اوور کر لیا الیکشن کے بعد, تو اس کے بعد وہ انہوں نے ایلوکیشن ختم کر دی. پھر یہ ہے کہ وہ ہمارا یہ خیال یہ تھا کہ ود ان ایئر 2019-20 کے بجٹ میں یہ کہ اس طرح کی صورت تھی, پلاننگ تھی کہ یہ 1 سال کے اندر وہاں کنسٹرکشن کا کام شروع ہو جاتا, جبکہ سارا جو ہوم ورک ہو چکا تھا. جس طرح میں نے کہا کہ سب سے بڑا کام کہ پلاننگ ڈیزائننگ کے بعد لینڈ ایکوزیشن بہت بڑا کام تھا. چلیں تو پھر اس کا یہ تسلسل نہیں چل رہا ہے نا. دیکھیں یہ کہ اس میں صرف یہ ہوا ہے کہ 1.5 سال کی تاخیر ہوئی ہے, لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے. یہ کہ ہم ضمیر صاحب ایک بات یہ ضروری ہے کہ ہم اس کے لیے یہ کہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ چلو کم از کم شروع تو ہوا, لیٹ ہی صحیح, 1.5 سال کی تاخیر سے ہی صحیح, لیکن 2 ہماری اپریشن ضرور ہیں. 2 اپریشنز جو ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک تو یہ کہ مہربانی کر کے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کل کو اس کے لیے چندہ مانگنا شروع کر دیں, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی بڑے پروجیکٹ کی بات آتی ہے تو فوراً ذہن میں بی آر ٹی پشاور آتا ہے. دیکھیں یہ کہ اس کا انجام وہ نہ ہو. پشاور اس پروجیکٹ کے سامنے تو ایک بہت ہی نہ ہونے کے برابر ہے. بی آر ٹی پشاور کے حوالے سے بھی پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ ویب سائٹ پہ سب کچھ پڑا ہوا ہے, آپ جا کے دیکھ لیں. ویب سائٹ پہ جو کھنڈر پڑے ہوئے ہیں وہ دیکھیں, کم از کم یہ ہے کہ اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے. چلیں, بالکل صحیح, بالکل صحیح ہے. دیر آئے درست آئے والی بات بہت اہم ہے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے, اور ناظرین ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چاہے کوئی بھی کریڈٹ لے اس کا, لیکن یہ پاکستان کی عوام, پاکستان کی ترقی کے لیے اہم تھا, اور اچھا ہوا کہ آج اس کی باقاعدہ طور پر تعمیر کا آغاز ہو گیا. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد آئیں گے, ذرا قمر زمان کائرہ صاحب کی بات پر بھی غور کریں گے اور کیوں اپوزیشن اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہے. بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. ناظرین, قمر زمان کائرہ صاحب نے آج بہت ہی ایک اہم اجلاس کی صدارت کی پاکستان پیپلز پارٹی کے, اور اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے بھی گفتگو کی. تو 2 باتیں انہوں نے, میں چاہوں گا اگر پروڈیوسر صاحب یہ دونوں اکٹھی چلا دیں, اکٹھی سنا دیں کہ اسمبلی کے اندر سے نئی حکومت تشکیل پائے, اور دوسرا جو تاریخ اور پاکستان کی عوام اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ جو اے پی سی کے حوالے سے. کائنڈلی یہ ذرا سن لیں, تو پھر چوئی منظور صاحب نے بھی ہمیں بریک میں جوائن کیا, تو ان سے بھی پوچھتے ہیں. جی چوئی منظور صاحب, آپ سے ہی اگر شروع کر لوں اس حوالے سے کہ قمر زمان کائرہ صاحب نے یقیناً وہ تو بات کی کہ الیکشن مطلب ایک ہی آپشن ہے کہ ایک جمہوری پارٹی ہے آپ کی, آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اسمبلی کے اندر چینج ہو, اور انہوں نے کہا کہ تاریخ میں پہلے بھی ہوتا ہے, جمہوری رویہ ہے, ورنہ دوسری آپشن الیکشن میں جانا ہے کیونکہ عوام تنگ ہے. جو دوسری بات ہے کہ اے پی سی کے حوالے سے کیا بلاول بھٹو صاحب پہنچ چکے ہیں شہباز شریف صاحب تک, ان سے کوئی رابطہ ہو گیا, یا یہ اشارہ کس طرف تھا کہ عوام اور پھر پاکستان کی عوام اور تاریخ جو ہے وہ فیصلہ کریں گے کہ کون چاہتے تھے اے پی سی ہو اور کون نہیں چاہتا تھا. اور پھر جو انہوں نے کہا کہ یہ بھی الزامات ہیں دونوں طرف کہ شاید ان کے اپنے کوئی مفادات ہیں, اس وجہ سے شاید اے پی سی نہیں ہو پا رہی. اچھا دیکھیں زمین صاحب, 2 بنیادی باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس بجٹ سے پہلے کوشش کی کہ ہم بیٹھ جائیں. اے پی سی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی یہاں پہ کسی قسم کی کوئی غیر آئینی تبدیلی کی بات کریں. پاکستان پیپلز پارٹی کو کسی غیر آئینی تبدیلی کی بات کر ہی نہیں سکتی. ہم نے 3 مارشل لاؤں کے خلاف لڑائی کی ہے. ہم نے ایوب خان کی مارشل لا کے خلاف لڑائی کی, ہم نے یحییٰ خان کی مارشل لا کے خلاف لڑائی کی, ہم نے مشرف کی مارشل لا کے خلاف, اور ان کے سارے پربردہ جتنے بھی لوگ تھے ان کے خلاف بھی لڑائی کی, اور آج بھی لڑ رہے ہیں. اور ان ایک ایسا حکمران نہیں ہے جس کی جیل نہیں دیتی. سو اس لیے ہم کسی غیر آئینی
اقدام کی تو نہ حمایت کر رہے ہیں تو دور کی بات ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. صحیح. ہم اس کے سامنے پاکستان پیپلز پارٹی پھر لڑنے کے لیے کھڑی ہوگی، جس طرح سے مشرف کے خلاف لڑنے کے لیے ہم تیار بیٹھے. صحیح. تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے کوشش کی ہے، ہم بڑی پارٹی نہیں ہے اپوزیشن کی، ساری پارٹیاں ہمارے ساتھ ہیں، تیار ہیں. میاں شہباز شریف صاحب کی سیٹ کا ایشو تھا، وہ ان کا کووڈ ہو گیا، وہ کینسر پیشنٹ ہے، تو اس حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پھر ان سے رابطہ بھی ہوا، انہوں نے بات کیا بلاول صاحب کو، تو اس کے نتیجے میں اب دیکھیں وہ جب بھی ڈیٹ دیں گے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم بیٹھ کر فیصلہ کن راؤنڈ شروع ہونے والا ہے اس حکومت کے خلاف، تو وہ فیصلہ کن راؤنڈ ہو اور اس میں مسلم لیگ بھی بیٹھے اور باقی نہیں. تو مطلب اے پی سی یہ جو بات کی کہ کیا اس میں کوئی ہیں رکاوٹیں ہیں اے پی سی نہ ہونے جو نہیں ہو پا رہی اب تک؟ نہیں، میاں شہباز شریف صاحب کی صحت کا ایشو ہے، باقی تو کوئی ایشو نہیں، باقی تو ساری باتیں ہم تیار ہیں. اچھا، بالکل تیار بیٹھے. صحیح. مسرت جمشید چیمہ صاحبہ، اے پی سی کی کوششیں ہیں اور شاید کامیاب بھی ہو جائیں. یہ جو تاثر ہے جس پہ قمرزمان قاہرہ صاحب نے خود کہا کہ یہ باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ شاید کوئی نہ کوئی کسی معاملے میں کوئی حمایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی سپورٹ چاہتے ہیں، لیڈرشپ دونوں سائیڈوں پہ، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی. تو کیا آپ کے پاس کوئی ایسی اطلاعات ہیں کہ یہ معاملات جو ہیں، جس طرح آپ نے پہلے اشارہ کیا کہ شاید پی ایم ایل این کے ودن فیملی کوئی معاملات ہیں، یا دوسری بات صحیح ہے کہ شاید اے پی سی اس لیے نہیں ہو رہی صرف اور صرف مولانا فضل الرحمان صاحب چاہتے ہیں، باقی دونوں بڑی جماعتیں جو اپوزیشن کی ہیں ان کے اپنے کوئی مفادات جڑے ہیں اے پی سی نہ ہونے میں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں اے پی سی پہ کامنٹ کر کے تو پھر میں بیسک پہلے جو بھی نثار بھائی فرما رہے تھے میں ایک دو باتوں کا جواب ضرور دوں گی. دیکھیں، جو مجھے سمجھ آتی ہے ایز اے پولیٹیکل ورکر کہ جب آپ کا ایجنڈا ذاتی ہوتا ہے نا، تو کبھی بھی کوئی بھی سیاسی جماعتوں کا اپنے ذاتی ایجنڈے ہیں. تو جب آپ کا ایجنڈا کاز، نیشن یا کوئی پراپر ایک ملک نہیں ہوتا تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ کبھی بھی ایک پیج پہ آ نہیں سکتے. ماضی میں آپ دیکھیں مولانا صاحب نے جو موو شروع کی وہ اس میں جس طرح سے شہباز شریف نے جو اس میں رول پلے کیا، جس طرح سے نون نے ان کو یوز کیا، ابیوز کیا، ڈچ کیا، وہ آپ سب کے سامنے ہے. اسی طرح پیپلز پارٹی کا بڑا کلیئر سٹانس ہوتا ہے کہ ٹھیک، بڑی اچھی بات ہے. میں بلکہ اس میں ان کو اپریشیٹ کروں گی کہ یہ بیٹھ تو ضرور جاتے ہیں لیکن یہ ساتھ یہ ضرور اپنا ایک کلیئرٹی رکھتے ہیں کہ ہم کسی بھی ایسے ایڈونچر کا یا جو غیر آئینی موو ہے اس کا حصہ نہیں بنیں گے. تو اس لیے جو پی ایم ایل این ہے وہ آپسی ڈیوائیڈ کا شکار ہے. یہ مانے نہ مانے وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ بیسیکلی خاندان میں اب کون آگے جانشین ہوگا اس کا ابھی تک ان کا فیصلہ ہونا باقی ہے. اسی لیے شہباز شریف صاحب کا ایجنڈا فرق ہوتا ہے، مریم کا ایجنڈا فرق ہوتا ہے. جب ایک پارٹی کے اندر جو لیڈرشپ ہے، بڑی لیڈرشپ، ان کا ایک پیج پہ نہیں ہے، اس کی وجہ ذاتی. جب ملک اور کاز، دیکھیں ملک کے لیے انہوں نے کچھ کرنا ہوتا تو ان کو بہت موقع ملے. میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں. بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لگائے ہوئے تختیوں کو پایا تکمیل، دیکھیں ہمیشہ نام اس کا تاریخ میں رہنا ہے جس نے کام کو کمپلیٹ کیا. 40 سال پہلے یہ بننا شروع ہونا تھا، یہ جو ڈیم جس کی آج تعمیری کام شروع ہوا. تو پھر میں آج کیوں نہ کہوں کہ یہ کس کا ایجنڈا تھا؟ یہ کیا یہ غیر ملکی خواہش پہ ہمارے ملک کو محروم رکھا گیا؟ اور اگر ہم آج بھی یہ شروع نہ کریں تو پھر آپ خود سوچ لیں کہ ہمارا فیوچر کیا ہوگا. پھر اپوزیشن جو کہ آج کی اپوزیشن ہے، ماضی کے حکمران اور نیئر پاسٹ کے حکمران، انہوں نے بہت اچھی محنت کی تھی صرف ایک کام میں، ملک کے اداروں کو تباہ حال کرنے میں. آپ پی آئی اے کا حال دیکھیں، اسٹیل مل کا حال دیکھیں، ایک ادارے کو انہوں نے دن دگنی رات چگنی محنت کر کے بیڑا غرق اور تباہ کر کے چھوڑ کے گئے. اور اب یہ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ود ان ڈیز یہ رات کو سوئیں صبح اٹھیں تو ان کو وہ نیا پاکستان جگمگاتا ہوا نظر آئے. وہ تو آئے گا 5 سال میں، عوام انشاءاللہ فیل کریں گی، وہ ڈیفرنس فیل کریں گی تو ہمیں ووٹ کا حق دیں گے. ورنہ ہمیں حق ہی نہیں پہنچتا کہ ہم دوبارہ عوام کی عدالت میں جائیں اور وہ ہمیں کامیابی دیں. ہمارا جو سٹانس ہے، ہمارا جو مینڈیٹ جس چیز کا ہم لے کے آئے ہیں کہ ملک کو ٹھیک کرنا، پیرالل اپنی جو ڈرائیو اگینسٹ کرپشن ہے اس کو بھی، ٹرانسپیرنسی کو بھی انشور کرنا. وجہ ماضی کی کرپشن صرف نہیں ہے. یہ ہمیشہ بلیم گیم کرتے ہیں کہ شاید ہم ان کو ملائن کرنے کے لیے کرتے ہیں. ایبسولوٹلی ناٹ. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دور میں بھی کرپشن رکے
اور سسٹم کے اندر جو ان کے سہولت کار بیٹھے ہیں جو آج بھی ان کو انفارمیشن دیتے ہیں کہ وہ ہیلتھ سسٹم کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. یہ بات نثار چیمہ صاحب بالکل بجا فرما رہے تھے کہ اس سسٹم میں آج بھی ان کے سہولت کار بیٹھے ہیں بیکاز وہ کرپشن میں ایکولی بینیفیشری تھے, بلکہ وہ جو نئی ٹرمز کرپشن کی سکھائیں, ماڈرن ٹرمز سکھائیں, وہ انہوں نے سکھائیں. میں کچھ بیوروکریٹس کی طرف نہ صرف اشارہ کر رہی ہوں, ہمیں کلیئرٹی بھی ہے, لیکن اس ملک نے ٹھیک ہونا ہے, ٹھیک ہوئے بغیر گزارا نہیں ہے. چلیں لیکن آپ کے پاس طاقت ہے, حکومت آپ کے پاس ہے, بیوروکریٹس کس طرح طاقتور ہو سکتے ہیں اور وہ کس طرح ان کے ہو سکتے ہیں, لیکن چلیں آپ کا خیال طاقتور نہیں ہوگے. دیکھیں they are working for them, اس کی وجہ یہ کہ they are equally partner, یہ تو پارٹنر تھے جی, وہ ان کے سہولت کار ہیں. چلیں چیمہ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں, اب بہت کم رہ گیا انشاءاللہ تعالیٰ, ان کو بھی ہم ان کے جو مالکان ہیں جن کے کہنے پہ یہ کرتے ہیں ان کے انجام تک پہنچائیں گے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اے پی سی اس وقت کامیاب ہو سکتی ہے جب ان کا ایجنڈا, ان کا کاز کلیئر ہوگا, وہ ملک ہوگا, پبلک ہوگا, اور اس کے لیے, اور یہ ان کا رائٹ بھی ہے اور یہ ان کو کرنی چاہیے. لیکن جب ان کے ذاتی ایجنڈا ہوں گے, فضل الرحمان کا ایجنڈا یہ کہ وہ باہر بیٹھے ہیں, وہ اندر کیوں نہیں ہے, ان کا ایجنڈا یہ کہ بنگلہ نمبر وہ جو بھی تھا 4 وہ ان سے کیوں چھینا, وہ گورنمنٹ کے فیول پہ ان کی گاڑی ہونی چاہیے. بالکل یہ باتیں پہلے بھی ہو چکی. صحیح چیمہ صاحب, ایک تو یہ کہ جو کائرہ صاحب کا یہ اشارہ کس طرف ہے کہ کون, مطلب یہ کون فیصلہ کرے گا کہ اے پی سی کیوں نہیں ہو پا رہی, کس کی طرف ہے, کیا مسئلے مسائل کیا ہیں؟ مطلب مولانا فضل الرحمان صاحب کراچی تک جا کے چیئرمین صاحب کے پاس بیٹھ گئے, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے, کہ بھائی ہونی چاہیے, اے پی سی ہونی تو چاہیے, اسکائپ پہ کر لیں, میاں شہباز شریف صاحب جوائن کر لیں اسکائپ پر. بالکل ہونی چاہیے, ہوگی, اور ہماری پوری خواہش ہے اور کوشش ہے کہ تمام پارٹیاں مل کے کوئی ایسا لائے عمل کو مرتب کریں, طے کریں, جس سے یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا یہ جو عذاب مسلط ہے قوم پہ, اس سے نجات حاصل ہو. پوری قوم کی یہ دعا ہے, اور یہ ہے کہ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں متحدہ اپوزیشن جو ہے وہ بالکل اپنا کردار ادا کرے گی. یہ نہیں کہ اے پی سی کل ہوتی ہے, پرسوں ہوتی ہے, کچھ عرصے کے بعد ہوتی ہے, لیکن ہوگی, اور اس میں بالکل متفقہ لائے عمل طے ہوگا. لیکن ایک میں گزارش کرنا چاہوں گا, دیکھیں ضمیر صاحب, باقی جو ہے نا ہماری بہن جو چاہیں کہتی رہے, وہ جو میں اس کا کوئی جواب بھی نہیں دوں گا, نہ دینا چاہتا ہوں. کرپشن کے بارے میں ان کا ایک اصول طے ہے پی ٹی اے لیڈرشپ کا, کہ اب دیکھیں نا ہمارے فیڈرل ہیلتھ منسٹر تھے کیانی صاحب, عامر کیانی صاحب, ان کے اوپر بڑے بڑے الزام لگے, ان کو پھر ہٹا دیا گیا, اور ہٹاتے ہوئے یہ کہا گیا کہ جی ان کے اوپر الزام لگے تھے اور کئی گھپلے جو تھے ان کے سامنے آ رہے تھے, ہٹا کے کیا کیا گیا, ان کو پوری پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنا دیا گیا. یہ ہے سینس آف ڈس لائکنگ فار کرپشن لیڈرشپ میں, کہ جناب آپ تو بڑے کام کے آدمی ہیں, بڑے باصلاحیت آدمی ہیں, آپ کی صلاحیتیں ایک وزارت تک, ایک محکمے تک کے محدود رہیں, آئے پوری پارٹی کی قیادت فرمائیں. یہ ہے. اچھا, اس کے بعد حالت یہ ہے کہ اصول ان کا یہ ہے کہ جو یعنی جتنی چاہے کرپشن کرے, اگر ان کے ساتھ شامل ہو جائے, ان کے دائیں بائیں آ جائے, تو بالکل پاک صاف ہے. کیسے اگر دیکھیں اب یہ بلکہ نہیں چینی کی رپورٹ میں آپ یہ بتائیں, چینی کی رپورٹ اپوزیشن لیڈرشپ کے بارے میں اس طرح کی آتی ہے, اب تک گرفتار نہ ہوتے, اب تک سارے اندر نہ ہوتے. دیکھیں بڑا فرق ہے. دیکھیں یہ تو یہ کہ نیب کا اور حکومت کا جو الائنس ہے اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں. دوسری بات جو ہے, دیکھیں ایک بہت بڑی مثال میں آپ کو دینے جا رہا ہوں, کہ اگر اپوزیشن کے وہ جو ہے ان جو شامل نہیں ہوتے ان کے ساتھ, ان کے بارے میں تو یہ ہے کہ آپ منی ٹریل دیں, آپ ثابت کریں یہ کہاں سے پیسہ آیا. جو ان کے ساتھ شامل ہو جائیں یا ان کے شروع کیے ہوئے پروجیکٹس جو ہیں ان میں پیسہ لگائیں, ریئل اسٹیٹ کا جس طرح انہوں نے کہا, اس سے نہیں پوچھا جائے گا منی ٹریل کیا ہے, کہاں سے پیسہ آیا, کیا ذرائع ہیں. یہ ہے یعنی یہ دیکھیں نا ڈبل سٹینڈرڈز, کہ جو ان کے ساتھ شامل ہو جائے یا ان کے شروع کیے ہوئے جو پروجیکٹس ہیں ان میں پیسہ لگائے, ان سے نہ منی ٹریل پوچھا جائے گا, نہ اس سے ذرائع پوچھے جائیں گے. ہاں, لیکن جو اپوزیشن میں ہے اس سے سارا کچھ پوچھا جائے گا. جو ان کے ساتھ ہے وہ بالکل پاک صاف ہے, معصوم ہے. جو ان کے خلاف ہے وہ بالکل مجرم ہے. ہر شخص مجرم ہے. آج تک کتنے لوگوں کے خلاف ثابت کر سکے کسی نے کرپشن کی ہے؟ کوئی ایک پیسے کا, ایک دہلی کی کرپشن کیا ثابت کیا انہوں نے؟ بالکل صحیح, کرپشن کا. لیکن ابھی تک آپ نے مجھے جواب نہیں دیا, اشارہ کس کی طرف ہے قمر زمان کائرہ؟ نہیں, یہ تو کائرہ صاحب بتا سکتے ہیں, میں تو نہیں بتا سکتا. نہیں, لیکن دیکھیں ان کا سیاستدان آپ ماشاءاللہ, آپ کو مطلب کائرہ صاحب دیکھیں کہاں پہ کون سی پارٹی جو ہے وہ تھوڑا سا کترا رہی ہے, کچھ تو دیکھیں. یہ سوال تو کائرہ صاحب سے کرنے والا ہے. میں تو پی ایم ایل این اور سوری پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی فے تو بہت اگریسو جا رہی ہے. پی ایم ایل
लें थोड़ी सी। हम तो समझते हैं कि हमारा वहाँ हाउस में भी वैसे भी नॉमिनेट कर दें शहबाज शरीफ साहब के जी, मेरी जगह शायद खान नवासी बैठ जाएंगे, ख्वाजा आसिफ बैठ जाएंगे। मुत्तहिदा अपोजिशन में कोई भी इख्तलाफ ऐसे नहीं है बुनियादी नौयत के, बिल्कुल ये एक मुकम्मल हमांगी है। हाँ, बड़ी पार्टियां हैं, ज़्यादा पार्टियां हैं, छोटे मोटे इख्तलाफ होते हैं, लेकिन जो एक बात बता दूं मैं, टारगेट में कोई इख्तलाफ नहीं है कि ये वाकई ये कज़ाब है, कौम पे मुसलत, इससे निजात हासिल होनी चाहिए। ये टारगेट है और इस पर कोई इख्तलाफ नहीं है तमाम पार्टियों में। चलें मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, ये जी मैं सिर्फ एक लाइन बोलूंगी जी कि इसमें जो है ना, देखें ये वो जो शहबाज शरीफ साहब जो बड़े भाई को लेने माल रोड से एयरपोर्ट तक गए थे और आपको पता है कि उनको कितने घंटे लग गए थे और फिर भी नहीं पहुंच पाए थे। इसी तरह एपीसी में अब बड़ी खुली और वाज़ेह बात है, आपको बार बार सवाल करने की क्या जरूरत है। अच्छा, नहीं आपको भी लगता है कि वो डिलिबरेटली एयरपोर्ट नहीं पहुंचे थे? मेरे ख्याल में 13 जुलाई गुज़िश्ता रोज की बात है। 13 जुलाई का देखें, 13 जुलाई के दिन के हवाले से मैं गुजारिश करना चाहूंगा। जी, जब वो मरियम साहिबा आए थे तो फिर आपको पता ही है। जी जी हाँ। और वो बल्कि उनकी गाड़ी का ये तो डॉक्टर साहब एक चीज वाज़ेह है, विजुअल भी मैंने दिखाए थे और कोई बंदा भी नहीं था, विजुअल भी दिखाए थे कि गाड़ी के आगे से लोग हटाए जाते थे लेकिन गाड़ी फिर नहीं चलती थी। 13 जुलाई का आपने जिक्र किया है, 13 जुलाई के इस तारीख की बड़ी अहमियत है। अगर आप मुझे इजाजत दें। जी बिल्कुल, देखें 13 जुलाई की बड़ी अहमियत है हमारी तारीख में, कश्मीर की तारीख में। आप पता नहीं किस 13 जुलाई की बात करें, इस वक्त कौम के ज़हन पे 13 जुलाई जो है वो दिन है जब पूरी कश्मीरी कौम यौम शुहदा मनाती है। और किस दिन की याद में, जब श्रीनगर के सेंट्रल जेल के सामने लाखों का मजमा था कश्मीरियों का, जो एक मुजाहिद अब्दुल कदीर नामी जो था उसकी गिरफ्तारी के खिलाफ जमा हुए और एक मुजाहिद ने अजान देनी शुरू की, उसको शहीद किया गया। और फिर उस अजान ने, एक मेरी बात सुनिए, वो अजान मुकम्मल होते हुए 12 मुजाहिद जो है उन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए, लेकिन अजान को मुकम्मल किया। और इस दिन के हवाले से जो कुछ कल हुआ है वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। बिल्कुल करिएगा। चौधरी मंजूर साहब, रोटी कपड़ा और मकान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नारा था। रोटी और कपड़े का तो मालूम नहीं, लेकिन मकान के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत का जो पैकेज आया है, इसको हर लेवल पर सराहा जा रहा है कि आप इतने आसान मतलब किस्तों में, जिसकी 20 हज़ार रुपए 25 हज़ार रुपए तनख्वाह है, वो भी एक घर का मालिक बन सकेगा। 1 लाख घर जो हैं वो इंशाल्लाह चेयरमैन जो हैं हाउसिंग अथॉरिटी के, उन्होंने ये वाज़े तौर पर कहा था प्राइम मिनिस्टर को कि मैं कतई तौर पे कोई कमिट नहीं करूंगा जिस चीज़ को मैं डिलीवर नहीं कर सकता। तो उन्होंने ये चीज़ बताई और 1 लाख का उन्होंने कहा कि मैं डिलीवर कर दूंगा। अब आप ये बताएं कि आज दयामिर भाषा डैम जैसा उस तामीर शुरू हो गई तो अपोजिशन फिर क्यों चाहेगी? क्या अवाम के मसाइल इन 2 बड़े इकदाम से हल नहीं होंगे? अच्छा, पहली बात यह है कि कितना 1 लाख घर 50 लाख का वादा था, तो अब 1 लाख कैसे घर बनाएंगे? नहीं, ये अभी पार्टी ने मेरी एक गुजारिश सुन लेना, मेरी गुजारिश। पीपल्स पार्टी ने एक बनाया था हाउस बिल्डिंग, भुट्टो साहब ने शुरू किया था हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कारपोरेशन। जी बिल्कुल। उसमें पहले बिला सूद कर्जे दिए जाते थे घर बनाने के लिए और फिर बड़ा नॉमिनल सूद। आज भी वो हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कारपोरेशन जो है वो 2-2.5 अरब रुपया मुनाफा कमाया है, लेकिन इन्होंने उसको अबेंडन कर दिया है। भुट्टो साहब के दौर में आप जिस शहर में चले जाएं आपको भुट्टो कॉलोनी या पीपल्स कॉलोनी नजर आएगी, जिसकी घर की बात आप करते हैं। आपको लोगों को मुफ्त जमीनें दी गई घर बनाने के लिए और लोगों ने अल्टीमेटली अपनी छतें बना ली। जो मुलाजम थे या जिनका थोड़ा बहुत सोर्स ऑफ इनकम था वो कर लिया। लोगों को मुलाजमतें दी, बाहर भेजा, रोटी मिली, कपड़ा मिला, सब कुछ मिला। और अब हम इससे आगे बढ़ना चाह रहे हैं। हम देते हैं और कोई ना कोई हुकूमत आके वापस ले लेती है। अब इस वक्त इशू ये है कि इनका ऐसा हाथ है, खैर से दस्ते मुबारक ऐसा है, जिस क्राइसिस में डालते हैं उसको और दस्ते मुबारक जिसमें रखते हैं उसको और गहरा कर देते हैं। चीनी जब आए थे 52 रुपए थी और आज 90 रुपए हो गई है। आटा 1150 बिक रहा है KPK के अंदर और आज लोगों का मिलना मुहाल हो गया। पंजाब में तो 860 रुपए नहीं है जी 20 किलो का थैला। मैं मुल्क के किसी हिस्से की बात कर सकता हूँ ना जहाँ पे इनकी हुकूमत है KPK की, मैं वहां की बात कर रहा हूँ जी। और आप मुझे यूटिलिटी स्टोर का रेट ना बताएं, मुझे जो मार्केट का रेट है उसकी बात करें। दूसरी गुजारिश है कि फिर पेट्रोल 25 दिन नहीं मिला, 25 मिनटों में मिल गया जब उसकी कीमत में 25 रुपए इजाफा हो गया।
दवाइयाँ 200% से 500% महंगी हो गई हैं। मास्क जो 150 का डिब्बा था वो 1500 में इस मुल्क के अंदर बिका है। अब ये हमें कभी कोई कहानी लेकर कभी सिंथिया रिची को निकाल लाते हैं, कभी कोई कहानी, कभी ये JIT 3 थी, एक पे बहस कराई गई है, बाकी दो का तो पूछा नहीं गया, क्योंकि उसमें बराह रास्त इनके इत्तेहादी, एक में डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा का बराह रास्त नाम है, दूसरी में MKM उसकी कोई नहीं। लेकिन JIT का ही मैं पूछता हूँ कि JIT किधर है, APS की JIT किधर है? आज वो एहसान बिलावल भुट्टो को धमकियां दे रहा है और गवर्नमेंट खामोश है। 29 जून की इसकी ट्वीट है, आज तक गवर्नमेंट ने एक लफ्ज नहीं बोला। क्या मतलब हुआ? उसने कहा हम तुम्हारा भी अशर वही करेंगे जो तुम्हारी माँ का किया था। तो गवर्नमेंट किधर है? गवर्नमेंट कोई चीज तो अपने कंधों पे लेने के लिए तैयार हो जाए। गवर्नमेंट कोई चीज अपने आप पे लेने के लिए तैयार नहीं होती। तो ये जो कैफियत है, इसमें देखना पड़ेगा कि जब लोगों को महंगाई, बेरोजगारी, 1 करोड़ नौकरी देने आए थे, 1 करोड़ नौकरी छीन ली। चौधरी साहब आपने लोगों को घर देने आए थे, घर छीन ली। चौधरी साहब मैं आप ही से जानना चाहता हूं, क्योंकि आपने ये बहुत अहम बात कर दी है कि एहसान की तरफ से धमकी दी जाती है बिलावल भुट्टो जरदारी को, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि बहुत ही फिर दोबारा दहशतगर्दी के वाक़यात शुरू होते हैं और हमारे अपने फौजी सिपाही अफसर जो हैं वो शहीद हो जाते हैं। अभी बलूचिस्तान में जो वाक़या हुआ, आपको क्या लगता है कि कहीं पे ये दोबारा दहशतगर्द अपने कदम जमाने में कामयाब हो रहे हैं दोबारा, या ये स्लीपर सेल्स अब जो हैं वो खुलना शुरू हो गए हैं? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा ही लगता है। और मेरा एक जाती मैं एक तालिब इल्म के तौर पर ये कह सकता हूँ कि इस मुल्क में अगर ये हुकूमत रहती है तो ये बुनियादी तौर पर मैं एक बड़ी बात करने लगा हूँ, ये बेसिकली उन लोगों के सहूलतकार हैं। इमरान खान कहते थे मैं इनके दफातर खोलूंगा, तो ये दोबारा से फिर नए सिरे से वो मुनज़्ज़म हो रहे हैं, उनको ये सपोर्ट मिल रही है इनकी, और ये कोई उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं। तो ये एक खौफनाक अमल होगा। चौधरी साहब ये काफी बड़ा इल्जाम है कि सिटिंग हुकूमत दहशत गर्दों की सहूलतकार बन रही है। हाँ, मतलब उसने कब थ्रेट किया? आज तक क्या उसामा बिन लादेन को जो शहीद कहा, उस पे जो बिलावल साहब की स्टेटमेंट थी उसके जवाब में उसने कहा ना, क्या प्राइम मिनिस्टर ने कोई वजाहत की? नहीं की। वो ज़हनी तौर पर आपको पता है क्या है। तो इस वक्त जो वजीर दाखिला है वो नहीं बोले, वजीर आजम नहीं बोले, कोई बंदा नहीं बोला, तो इसका क्या मतलब हम समझे? रही बात ये कि क्या JIT, क्या APS की JIT नहीं थी, उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं? बहुत अहम चौधरी साहब आपने बहुत अहम बात की तरफ इशारा कर दिया। मुसर्रत चीमा साहिबा, पंजाब अभी तक महफूज है, दोबारा उस किस्म के बड़े दहशतगर्दी के वाक़यात नहीं हो रहे, लेकिन अब ये खौफ जो है दोबारा सामने मतलब एक जिन बनता जा रहा है दोबारा, कि जी शायद जो स्लीपर सेल्स थे, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो शहरों में हो रहे थे और काफ़ी हद तक कामयाबी थी, लेकिन अब ये कहीं से दोबारा निकलना शुरू हो गए हैं। हुकूमत इसमें इस हवाले से क्या देख रही, क्या कर रही है? क्योंकि अलर्ट्स तो पंजाब हुकूमत में भी जारी होते हैं, छोटी ईद पर भी हुए थे, उसके बाद भी हुए थे। देखें, सबसे पहले तो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, लेकिन मैं कंडेम करती हूँ और ये बड़े काबिल मुज़म्मत और अफसोसनाक एलिगेशंस हैं। और ये बेसलेस एलिगेशंस लगाने से पहले एटलीस्ट इंसान को सोचना चाहिए कि आप अपने मुल्क के लोगों के ऊपर और अपनी गवर्नमेंट के ऊपर आप ये, और गवर्नमेंट सिर्फ पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं होती, इसमें मुल्क के इदारे होते हैं, और आप ये सीरियस एलिगेशन सिर्फ अपने सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए लगा रहे हैं, तो मैं इसको टोटली कंडेम करती हूँ। बिकॉज दहशत गर्दों से डील कोई भी सियासी हुकूमत नहीं करती, आपकी आर्म्ड फोर्सेस करती हैं, जाने भी उनकी जाती हैं, कोई भी पॉलिटिकल लीडरशिप आगे नहीं आती। बिलावल ने नहीं आना, वो जो अगर स्टॉक एक्सचेंज पे हुआ था तो जान एक प्राइवेट गार्ड और दूसरे शोधा हुए थे, उसमें हम सियासी लोग नहीं थे। तो सोचते हुए, बात करते हुए, आप लोग सीनियर लोग हैं, आपकी सारी उम्रें इस मुल्क में गुजरी हैं, आपकी नस्लों ने रहना है, तो इंसान रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दे। बाकी मैं एक सवाल उठाऊंगी, बड़ा अच्छा, बड़े सीरियस, इनकी बड़ी अच्छी रिसर्च थी प्राइस पे, तो इनको जरा इनसे ये पूछे, आज 5:10 पे तमाम लीडिंग चैनल्स ने एक न्यूज ब्रेक की थी कि आटे की कीमत 20 किलो थैला पंजाब में 860 का, सिंध में आटा 1140 का, और उसके बाद जो चक्की काटा है 1250 का मिल रहा है। पहले बिलावल को चाहिए वो कलरफुल सा मास्क पहन के इधर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बजाय अपने सिंध पे तो ध्यान दे ले, सिंध की कीमतों पे ध्यान दे। आटा अभी मिल भी नहीं रहा और फिर भी पंजाब भी देगा और मिल रहा है, तो इन कीमतों पे मिल रहा है। मैं इनको चैलेंज करती हूँ,
اور یہ تمام چینلز نے, میں نے ٹائم بھی صحیح, بتایا, یہ بالکل, جا کے ابھی بالکل صحیح. ٹکرز نکالیں, کیا صحیح. ایسا نہیں ہے؟ یہ ان کو لیکن چاہیے دیکھیں. مسرت اور صاحبہ, دوسری بات میرا ان کو مسرت صاحبہ, مشورہ ہے لیکن کہ یہ مراد اپنے علی شاہ script صاحب writer چیف change کریں. منسٹر سندھ, آپ کب تک اپنی بالکل, میرے پاس پرفارمنس کو وقت کم رہ چھپانے گیا, کے میں لیے نے ملک concluding کے comment اداروں لینا کے ہے. اوپر آپ اس طرح کی سیریس ایلیگیشن لگاتے رہیں گے؟ بالکل صحیح, بالکل اور صحیح. یہ ایلیگیشن کسی سیاسی جماعت پہ نہیں ہے. نہیں ہے. ایک سیکنڈ ضمیر حیدر صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ جو ٹیررسٹ ہیں ان کو ڈیل کیا عمران خان صاحب نے یا مسرت جمشید چیمہ یا منظور حسین صاحب نے کرنا ہے؟ نہیں, ہم کی آرم فورسز نے. بالکل, اور انشاءاللہ کامیاب رہیں گی اور ہمیشہ کی طرح جس طرح پہلے فلرش کر رہے ہیں. چلیں بالکل. چیمہ صاحب سوری, میرے پاس 30 سیکنڈز ہیں, آپ نے کوئی بڑی امپورٹنٹ بات کرنی تھی. نہیں چھوڑیں, I'm sorry, وہ ایکچولی نہیں, اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. چلیں دیکھیں, نہیں کیا بات کر رہی ہے, دیکھیں تو بات یہ آٹے کی قیمت کو ریگولیٹ کریں اور ملک کو نقصان نہ پہنچائیں اپنی ان نان سیریس سٹیٹمنٹس کے تھرو, اور اپنے صوبوں میں جن کو موقع ملا, مینڈیٹ ملا, پرفارمنس کو بہتر کریں. چیمہ صاحب معذرت سے ٹائم ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ چوئی منظور صاحب, مسرت جمشید چیمہ صاحبہ, ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب, بہت بہت شکریہ. ناظرین اب تک کے لیے اتنا, اجازت, اللہ حافظ.